السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو اپنا بنانا پھر چھوڑ جانا یہ رسم محبت نہیں ہوتا۔ کسی کو خواب دکھانا پھر ان خوابوں کی تعبیر بدل دینا یہ محبت نہیں ہوتی۔ کس کو موت سے بچا کر پل پل ملنے کے لیے چھوڑ دینا یہ احساس محبت نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنی ہوس کی لذت کے لیے استعمال کرنا، اس سے کھیلنا، جی بھر کر کھیلنا، پھر سرے محفل دھتکار دینا یہ رسم حوانیت ہے۔ کس کو محبت میں لا کر رلانا، جذبات سے کھیل کر پہلوں طرح کچل دینا یہ محبت نہیں۔ پاپا مجھے کالج جانے دے، میری سب فرینڈز کالج جا رہی ہیں، مجھے ہی آپ نہیں جانے دے رہے۔ وہ سید زادی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی امارہ پاپا سے ضد لگائے بیٹھی تھی۔ پاپا جانے دینا مجھے کالج۔ پاپا نے پیار سے سمجھایا، بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے سے، مجھے تم پہ شک نہیں، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ میری بچی مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، لیکن میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں۔ امارہ اداسی میں بولی، بابا آپ یقین کریں آپ کی امارہ کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ ماں پاس بیٹھی تھی، امارہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ سید زادی ہے اور سید زادی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ماں نے بابا سے کہا، مان جائیں، جانے دیں کالج، بیٹی پڑھنا چاہتی ہے۔ آج کل ان پڑھ کی کیا زندگی ہے، بھلا جو پڑھ لکھ کر کم سے کم اچھے برے کا لحاظ جان پائے گی۔ باپ نے چھوٹی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، پھر امارہ سے بولا، بیٹی تمہاری چھوٹی بہن بھی کل کو کالج پڑھنا چاہے گی، تم ثابت کرنا کہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھو گی زمانے کی فریب نگاہوں سے۔ امارہ نے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان آپ امارہ کا مان نہیں توڑے گی، یقین رکھیں مجھ پر۔ پاپا دوسرے دن کالج گئے، جس کالج میں سب سہیلیاں تھیں اسی کالج میں داخلے لے لیا۔ بہت خوش تھی، جیسے اڑان کے لیے پر نکل آئے ہوں۔ پڑھنا چاہتی تھی، خواب تھا پڑھنا لکھنا، اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک دوست بولی، امارہ ہم کو تو لگا تھا تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کالج آنے کے لیے۔ امارہ مسکرانے لگی، یار ہم سید لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ہم لڑکیوں کو یوں اتنی آزادی نہیں دیتے۔ جانتی ہو میرے بابا کے ساتھ میرے چاچو لوگوں نے کتنا جھگڑا کیا میرے کالج آنے پہ۔ وہ بابا سے کہہ رہے تھے امارہ کو پڑھانا ہے تو کسی مدرسے میں پڑھائیں، لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ہر حال میں امارہ کی چمکتی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا۔ سب فرینڈز بنا نقاب کے کالج آتی تھیں، لیکن امارہ کلاس روم ہو یا کالج کی کنٹین، وہ چہرہ ڈھانپے نقاب میں ہوتی، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ سب دوست کہتی تھیں، امارہ یہاں سب لڑکیاں ہیں، پھر تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ امارہ کہتی، یہاں مرد ٹیچر بھی تو ہیں نا، میں ان سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوست مذاق اڑانے لگی، یار امارہ اب تم اتنی بھی نہ بنو کہ سر سے پردہ کرو، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، انہوں نے کھا نہیں لینا تم کو۔ لیکن امارہ کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، مسکرا کر کہا کرتی تھی، میں کسی سید زادے کی امانت ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی مجھے اس سید زادے کے سوا کوئی اور دیکھے۔ سب دوست سکول سے ایک ساتھ کالج میں تھی، پپا چھوڑنے آتے کالج اور لینے بھی پاپا ہی آتے تھے۔ امارہ بہت شرارتی سی تھی، گھر میں وہ تو ہر کسی کے ساتھ شرارت کرتی، کبھی بہنوں کو ستاتی، کبھی بھائی سے جھگڑا کرتی۔ لاڑلی سی تھی، ہر خواہش ہر بات منوا لیتی تھی، اپنی چاہے رو کر یا ضد کر کے۔ آج کلاس میں نئے سر آئے تھے، چہرے سے بہت خوبصورت، نیلی سی آنکھوں، ہلکے گھنگریالے سے بال، گندمی رنگ دیکھنے کی آنکھیں دیوانگی میں جھومنے لگتی تھیں۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، عمر کوئی 30 سال ہو گئی ہوگی، لیکن جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ 20 سال کے لگتے تھے۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، سب اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ میرا نام فرحان عباس ہے، میں آپ لوگوں کا نیا سائنس ٹیچر ہوں، آج کے بعد میں آپ کو سائنس میں پڑھایا کروں گا۔ اس کا مسکرا کر بات کرنا، بات کرتے ہوئے آنکھوں میں دیکھنا۔ سر فرحان کوئی دوسری دنیا سے آئے ہوئے خوبصورت شہزادے لگتے تھے۔ فرحان سر سب کی طرف دیکھ کر بات کیا کرتے تھے، لیکن جب نظر امارہ پہ پڑی تو حیران تھے، امارہ آپ کلاس روم میں بھی نقاب پہنے ہوئے ہیں، ایسا کیوں بھلا؟ امارہ دھیمے سے بولی، سر میں پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان ہنسنے لگے، بہت عجیب بات ہے، آپ لڑکیوں سے پردہ کرتی ہو؟ امارہ بولی، نہیں سر، آپ سے پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان مسکرائے، ماشاءاللہ آپ بہت باحیا لگتی ہیں مجھے۔ امارہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، کچھ پل آنکھوں میں دیکھا، امارہ نے آنکھیں جھکا لیں۔ امارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے امارہ کی آنکھوں میں کہیں کھو سے جاتے تھے، تو دونوں ہی ہم عمر، بس کچھ سال کا فرق ہوگا۔ امارہ اپنے دوستوں سے کہنے لگی، یار سر فرحان بہت عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہیں،
دوست کہنے لگی تم کو بس ایسا لگتا ہے، سر سب کی طرف ہی ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ امارا کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، بڑی پلکیں، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کوئی بھی امارا کی آنکھوں میں ڈوب سکتا تھا۔ غزال آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ امارا کالج آتی تو سر فرحان گڈ مارننگ ضرور بولتے تھے۔ سر فرحان کی ادا میں ایک دیوانگی تھی جو سب کو دکھائی تو دیتی، لیکن کوئی اس دیوانگی تک پہنچ نہ سکا تھا۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے نہ جانے کیوں امارا کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ امارا زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ رہی تھی سر فرحان کو۔ فرحان شاید آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا یا امارا کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ سر فرحان نے بہت کوشش کی کہ کہیں ایک بار امارا اپنا چہرہ دکھائے، لیکن ایسا موقع کبھی نہ آیا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ سر فرحان پڑھا رہے تھے، ان کے امتحانات ہوئے۔ آج رزلٹ کا دن تھا۔ کالج میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی۔ سب سٹوڈنٹس آج میک اپ کر کے تیار ہو کر گئی تھیں۔ امارا جلدی سے تیار ہو کر، آنکھوں میں کاجل لگا کر، آج نیلے رنگ کا حجاب کیا، کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج پہنچی۔ سر فرحان معمول کے مطابق سامنے کھڑے تھے۔ امارا کو دیکھا اور دل پہ ہاتھ رکھا۔ امارا کے پاس آئے۔ امارا آج تو بنا حجاب کے آ جاتی آپ۔ امارا بولی سر آپ میرے حجاب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کا بار بار ایسا کچھ کہنا۔ فرحان خاموش ہو گیا۔ رزلٹ سنایا گیا۔ امارا دوسری پوزیشن پہ آئی تھی، بہت خوش تھی۔ سر فرحان پاس آئے، ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے۔ مبارک ہو امارا۔ امارا نے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ سر خیر مبارک، سوری میں ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ فرحان امارا کی ان اداؤں پہ مر مٹا تھا۔ ایک طرف دیکھا وہ بنا حجاب بنا دوپٹے کی دوسری لڑکیوں کے، پھر امارا کی اس معصومیت پر، پردہ داری پہ قربان ہو گیا۔ فرحان دل ہی دل میں محبت کرنے لگا تھا۔ امارا سے کہنے کو یہ غلط تھا، نگاہ زمانہ میں یہ گناہ تھا۔ ایک ٹیچر سٹوڈنٹ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، لیکن تقدیر کے کھیل سے کون واقف ہے؟ بھلا کون جانتا ہے قسمت کب کہاں کسے کیسے ملا دے؟ ہم اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں، صرف منزل خدا لکھتا ہے۔ ہم صرف راستے پہ چلتے ہیں، منزل تک جانا قسمت کی بات ہوتی ہے۔ فرحان امارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ امارا کی وہ کھٹی میٹھی سی باتیں، امارا کی آنکھیں جو خاموش رہ کر بھی قیامت تھی۔ فرحان امارا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن امارا کی دوست سے بات کی، امارا کے بارے میں پوچھا۔ دوست پہلے حیران ہوئی، پھر بتانے لگی سر امارا سید زادی ہے، وہ ایسے کاموں سے بہت دور ہے، وہ کبھی بھی یہ پیار محبت والے چکر میں نہیں آئے گی۔ سر فرحان سمجھ گئے تھے اتنی باحیا لڑکی کبھی میری محبت کو قبول نہیں کرے گی، لیکن آخر معاملہ دل کا، دماغ کہتا تھا کہ دور رہو امارا سے، دل کہتا تھا قدموں میں فنا ہو جا۔ امارا سمجھ رہی تھی فرحان سر اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن ہمت کر کے فرحان سر سے کہنے لگی سر پلیز میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میری دوست نمرا نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سر اچھا ہوگا آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، پلیز میرا فیوچر، میری عزت خراب نہ کریں۔ سر فرحان خاموش دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں اور اپنے بابا کا مان ہوں۔ اتنا کہہ کر جانے لگی کہ سر فرحان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ زوردار تھپڑ دے مارا امارا نے۔ امارا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سر میں آپ کی کمپلین کروں گی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ سر بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کانپتی آواز میں بولے امارا میری محبت پاک ہے، میں تم کو چاہنے لگا ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ امارا میری جان بھی نکل جائے تو بھی میں تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ امارا غصے میں تھی، اپنی اوقات میں رہیں۔ سر فرحان نے غصے میں کہا آپ کو میرا چھونا اچھا نہ لگا تھا نا، میں خود کو اس کی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سر فرحان چلے گئے۔ امارا ڈر گئی تھی، وہ پاپا کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ دوسرے دن کالج آئی۔ سر فرحان ہاتھ پہ پٹی باندھے کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، پڑھانے لگے۔ امارا دیکھ رہی تھی سر نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کل کہہ رہے تھے جس ہاتھ سے آپ کو چھوا ہے سزا دوں گا خود کو۔ امارا کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا، سر نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں کلاس سے باہر چلی گئیں۔ سر فرحان رجسٹر پہ کچھ لکھنے لگے۔ امارا پاس آئی، سر ہاتھ پہ کیا ہوا؟ فرحان مسکرانے لگا، کہا تھا نا آپ کو چھونے کی سزا دوں گا، خود کو جلایا ہے ہاتھ کو۔ امارا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سر نہ کریں ایسا، رک جائیں، نہ کریں مجبور مجھے، میں نہیں چاہتی محبت۔ فرحان نے امارا کی آنکھوں میں دیکھا، سر میں ہی کیوں؟ فرحان محبت بھرے انداز میں بولا، کیونکہ دل نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے اور جس کو دل قبول کر لے
پھر جان تو نکل سکتی ہے لیکن اس کے بنا جینا ممکن نہیں رہتا۔ ہمارا گھر آئی، ساری رات نہ سو سکی، سر فرحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل جوان تھا، کچھ زنجیروں کو محبت خود توڑ دیتی ہے۔ ہمارا نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو سوچنے لگی اور کہیں نہ کہیں چاہنے بھی لگی تھی۔ فرحان کی بے پناہ محبت ہمارا کو اپنے قریب لا رہی تھی۔ ہمارا نے ایک کاغذ پہ لکھا، سر میں کل رات کو سو نہ سکی تھی، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر کوئی طاقت مجھے آپ کی یاد سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرحان سر، یہ میرا فون نمبر ہے۔ ہمارا نہ چاہتے ہوئے فرحان کے سامنے ہار گئی تھی۔ فرحان اچھا نیک دل لڑکا تھا۔ ہمارا محبت میں سب کچھ بھول گئی تھی، اور کہتے ہیں نا، محبت میں اپنا وجود جب بھول جاؤ تو سمجھ لینا محبت سچی ہے۔ ہمارا سو رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا، ہمارا بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ ہمارا سمجھ گئی سر فرحان کا میسج ہے، جلدی سے رپلائی کیا، سر سو جائیں، ٹائم دیکھیں 1 بج رہا ہے۔ فرحان پیار سے، نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، میں ان میں ڈوب جاتا ہوں۔ ہمارا تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ ہمارا مسکرانے لگی، یہ کیسا سوال ہے، بھلا آپ نے مجھے کب دیکھا ہے؟ فرحان کہنے لگا، ہمارا میری محبت تو دیکھ لو نا، بنا دیکھے تم کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ ساری رات باتیں کرتے، صبح کالج جائے تو آنکھیں نیند سے سرخ تھیں، محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی عادت ہوتے ہوتے ایک دوسرے کی سانس بن گئے تھے۔ وہ سید زادی جو محبت کے نام سے بھاگتی تھی، وہ محبت میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ فرحان، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ فرحان غصے سے بولا، ہمارا چھوڑ دینا ہوتا تو پیار کیوں کرتا، تم کو جنت تک ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہمارا دھیمے سے بولی، فرحان، مجھے آج کل کی محبت سے بہت ڈر لگتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں پھر پھینک جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ فرحان اداسی میں بولا، میری جان، تمہارا فرحان ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہمارا محبت بھرے لہجے میں، مجھے یقین ہے آپ پہ فرحان، آپ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ ہمارا سب سے چھپ کر محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آج کالج آئی تو حجاب میں تھی، کنٹین پہ آئی، فرحان پاس آیا، ہمارا بات سنو، کلاس روم میں کوئی نہیں تھا، ہمارا مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ ہمارا مسکرانے لگی، فرحان بس کریں، کوئی نہیں دیکھنا، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ فرحان نے ہاتھ پکڑا، ہمارا ضد نہ کرو، میری جان اتارو نہ نقاب۔ ہمارا تنگ کر رہی تھی، فرحان کو بھی، پھر نقاب اتارا۔ پہلی بار فرحان دیکھ رہا تھا، ہمارا کا چہرہ پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ہمارا بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لکھتے ہوئے قلم بھی اس کی عاشق ہو جائے، اس کے قدموں میں سجدہ کر دے۔ فرحان نے دل پہ ہاتھ رکھا، میری جان، آئی لو یو۔ ہمارا نے آئی لو یو ٹو بولا، بس دیکھ لیا، آ گیا سکون۔ فرحان بہت خوش تھا، ہمارا فرحان آپ کے بنا اب نہیں جی سکے گا۔ محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ فرحان، شادی کے بعد ہم عمرہ کرنے چلیں گے، میرا خواب ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی ہمارا فرحان کو، فرحان کی ہر بات کو سرخم کیے قبول کر لیتی، فرحان کے ساتھ ہنستی، فرحان کے ساتھ جینے لگی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، ہمارا کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکے کو قبول کر لیں گے؟ ہمارا مسکرانے لگی، میری جان، گھر والے نہ کریں میں تو کروں گی نا، میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان، فرحان تم جیسے چاہو گے میں ویسا کروں گی، بس فرحان مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ فرحان ہمارا کے دامن میں اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، ہمارا سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ ہمارا بھی اس کے وعدوں پہ سر جھکاتی رہی۔ سب سے چھپ کر وہ سنی سے شیعہ ہو گئی تھی، فرحان کے لیے شیعہ ہو گئی۔ فرحان، میری جان، اب تم کو قبول ہو نا؟ فرحان نے بھی جسم کو بھی پاک نہ رہنے دیا تھا ہمارا کا۔ ہمارا نے کالج آ کر کہا، فرحان، میں اب پڑھنا نہیں چاہتی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ماما بابا کو بھیجیں میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا میری جان، فکر نہ کرو۔ کچھ دن گزرے، کالج میں چھٹیاں تھیں، ہمارا سو رہی تھی، ایک میسج آ گیا، ہمارا، مجھے معاف کرنا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور مرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ ان کی لندن میں رہنے والی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ میں اپنی ماں کو وعدہ دے چکا ہوں، میں اب کالج نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسج پڑھ کر ہمارا کو لگا مذاق کر رہا ہے فرحان۔ فرحان کو رپلائی کیا، میسج کیا، اچھا کروں گی معاف، پھر سو گئی۔ صبح اٹھی، دیکھا میسج ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ فرحان نے، ہمارا پریشان ہو گئی، دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں، نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ فرحان، کہاں ہو تم؟ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آوازیں دیتی۔ 2-4 دن فرحان کا نمبر بند رہا، کالیں کرتی رہی، نمبر بند تھا۔ کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہو گئیں، کالج گئی،
فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے کہاں چلا گیا ہے۔ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا۔ پتہ چلا سر فرحان لندن اپنی کزن سے شادی کر لی ہے، وہ لندن چلے گئے ہیں۔ امارا نے اپنا نقاب اتار دیا۔ آئی سب امارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوست پہلی بار یوں امارا نے نقاب اتارا تھا، خاموش ہو چکی تھی۔ گھر گئی، کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو۔ فرحان کیا بگاڑا تھا آپ کا میں نے، اتنا پاس لا کر چھوڑ گئے ہو۔ کوئی آنسو نہ بہاتی، بالکل خاموش ہو گئی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، میرا دامن داغدار کر دیا۔ فرحان تم نے، ماں باپ پریشان ہو لگے۔ آخر کیا ہوا ہے؟ امارا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن امارا خاموش، بس نظریں جھکائے۔ ماں سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میری بچی بتا تو صحیح کیا ہوا ہے، کون سا درد دل لگائے بیٹھی ہو؟ امارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی وقت کی گزاری کی سزا بھگت رہی تھی۔ کسی نے محبت کے نام پر اس کا استعمال کیا، کسی نے خواب دکھا کر جسم نوچ لیا، کسی مرد نے قسم لے کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوس کے لیے باپردہ حور کو داغدار کیا۔ امارا خاموش تھی، سانس رکنے لگیں۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، سوری شی از نو مور، یہ مر چکی ہے۔ امارا کی آنکھیں کھلی تھیں، ایک آنسو آنکھ سے مر کر بچھلکا تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے محبت کے نام پہ ہاتھ تھام کر چھوڑنے والوں، کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں، جذبات سے کھیلنے والوں، کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو۔ جانتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کی بے وفائی پہ، وہ چاہے محبت میں کی جائے نکاح کر کے، طلاق دے کر۔ اگر کوئی مرد میری تحریر پڑھ رہا ہے اور وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، خدا کا واسطہ ہے کسی لڑکی کو اپنی ہوس کی درگندگی کے بعد چھوڑ کر جانا ہو تو یہ یاد رکھنا، آسمان سے اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ تم کسی کے قاتل بن کر جی سکو گے یہ بھول جانا، یا محبت کرنا چھوڑ دو یا پھر محبت میں بے وفائی کرنا۔ کوئی ہمارا آپ کی محبت پہ اعتبار کر لے تو اس کا مطلب نہیں وہ بد چلن ہے، بلکہ وہ تم کو وفادار انسان سمجھتی ہے۔ تم جسم سے کھیل کر راہ بدل جاؤ تو بد چلن کوئی لڑکی نہیں، بدبخت تم درندے ہو۔ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو رک جاؤ، سچ بتا کر درندہ بننے سے بچ، کسی کو موت سے بچا لو۔ تمہاری وقت گزاری پہ تم کیا جانو، کوئی زندگی بھر اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر روتا ہوگا۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے، کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو کیسی لگی آج کی ہماری کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔